بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ ایک لڑکا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ وہ تیر کمان بہت اچھا چلاتا تھا۔ وہ جاتا تھا، تیر چلاتا تھا، لوگ اس کو واہ واہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک گاؤں کی طرف چلا گیا اور اس نے بڑے زبردست نشانے پہ تیر لگایا۔ سب اس کی بڑی تعریف کرے گئے، واہ واہ کیا تم نے نشانہ لگایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس درخت پہ آم ہے، اس کے اوپر نشانہ لگاؤ۔ اس نے وہ نشانہ آنکھیں بند کر کے لگایا، صحیح صحیح نشانے لگتے چلے گئے اور سب اس کی تعریف کرنے لگے اور گاؤں میں بہت زیادہ اس کی تعریفیں ہونے لگیں۔ ایک دفعہ اس کو سب نے پریکٹس کے لیے بلایا اور کہا کہ چلو تم اب ہمیں کر کے دکھاؤ، تمہاری آنکھوں پہ کپڑا باندھیں گے اور تم ہمیں یہ نشانہ لگا کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں کہ تمہارا نشانہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کی آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا اور اس نے نشانہ لگایا، نشانہ جا کے ٹھیک جگہ پہ بیٹھا اور سب اس کی تعریف کرنے لگے اور بہت تالیاں بجائیں سب نے اور بہت واہ واہ ہونے لگی، جی یہ شخص تو زبردست تیر نشانے پہ لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئی دور سے کہ بھئی یہ تو پریکٹس کی بات ہے، یہ تو بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے، اس لیے اس کا نشانہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ سن کے اس لڑکے کو بہت غصہ آیا اور اس کی بری حالت ہو گئی اور وہ دیکھنے لگا کس نے مجھے یہ کہا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ اس کے چاروں طرف تھے اور خاصی بات چیت ہو رہی تھی کہ بھئی اور نشانے ادھر کے لگاؤ ادھر کے لگاؤ، تو وہ لڑکا لگا رہا تھا۔ جب ان سب چیزوں سے فارغ ہو گیا تو اس نے جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ آواز مجھے کس طرف سے آئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کے تیل بیچنے والا تیلی تھا، اس کے پاس 2 مٹکے تھے بڑے بڑے اور ان دونوں مٹکوں میں تیل بھرا ہوا تھا اور بہت ساری چھوٹی بوتلیں اس کے پاس تھیں اور وہ اس نے اپنے کندھے پہ لٹکائی بھی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کے وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ تم نے بولا تھا مجھے کہ میں پریکٹس کر کے میں نے یہ کرتا ہوں، یعنی میرا نشانہ خود کا اچھا نہیں ہے، یہ میں پریکٹس سے کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں بھائی ظاہر ہے تم اسی لیے اچھے نشانے لگاتے ہو کہ تم یہ کرتے رہتے ہو۔ اور تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اس نے کہا اچھا دیکھو میں تیل بیچتا ہوں، میرے پاس یہ چھوٹی بوتل ہے، میں یہ تیل جب کوئی مانگتا ہے تو میں یہ بوتل پوری بھر کے اس کو دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، تیل کی بوتل کھولی اور نیچے زمین پہ رکھی اور اتنا بڑا اپنا مٹکا اٹھایا اور اس کو آڑا کر کے اس میں بھرنے لگا اور جیسے پوری بوتل بھری اس نے اس کو بند کر کے ہٹا لیا اور فل بھری اور ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرا۔ اس کے بعد اس نے دوسری بوتل رکھی اور اس تیر کو چلانے والے لڑکے سے کہا کہ آؤ اب تم اس کو بھرو۔ تو وہ کہنے لگا بھئی یہ تو تمہارا کام ہے، میں تھوڑی کر سکتا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہی چیز میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اگر تیر چلانے کو کہو گے تو میں نہیں چلا سکوں گا کیونکہ مجھے پریکٹس نہیں ہے، اور مجھے پریکٹس ہے تیل ڈالنے کی کیونکہ میں سالوں سے تیل ڈالتا ہوں اس طرح بوتل میں اور لوگوں کو بیچتا ہوں، اور تمہیں پریکٹس نہیں ہے اور تم ایک دم غصے میں آ گئے اور دیکھو تم نہیں کر سک رہے نا، تم کرو گے تو تیل سارا گرا دو گے۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے۔ تو دیکھیے پریکٹس جو ہے نا ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو پڑھتے نہیں، اپنی عادت نہیں بناتے، جب تک ہم نہیں اس کے عادی ہو سکتے۔ اب دیکھیں اب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں عادت ہوتی نماز کی، تو ہماری آنکھ خود بخود کھل رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، ہمیں ایسا لگ رہا ہے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جلدی سے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس کو پریکٹس میں رکھا ہوا ہے۔ جب آپ اپنی نمازوں کو پریکٹس میں رکھیں گے اور بھاگ دوڑ کریں گے اس کے لیے تو آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور آپ پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوکنگ اچھی کرتے ہیں تو آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے، اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت اچھی کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت بہت خوبصورت آواز میں ہوتی چلی جائے گی۔ جب آپ اس کی پریکٹس روز کریں گے تو وہ خوبصورت آواز میں ہوتی چلی جائے گی۔ تو پریکٹس جو ہے نا ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، سارا دن کس چیز پر زیادہ عمل کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ عمل کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی سوچ کو بہتر کریں۔ اپنے غصے کو یہ سوچیں کہ آپ فوراً غصے میں بھڑک جاتے ہیں، جب کوئی بات ہوتی تو آپ کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، یا آپ کو پریکٹس ہے کنٹرول کرنے کی، اپنے غصے کو دبانے کی؟ ان سب چیزوں پہ آپ غور کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، آپ کیا محنت کرتے ہیں سارا دن، اور کن چیزوں پہ عمل کر کے آپ کی زندگی میں آپ کس چیز میں پرفیکٹ ہیں۔
آپ بتائیں آپ کس چیز میں پرفیکٹ ہیں. کوئی گاڑی بہت اچھی چلاتا ہے، رش میں بھی نکل جاتا ہے بہت اچھے سے چلا کے، اور وہ نہ ادھر لگتی ہے نہ ادھر لگتی ہے، اور بڑے نازک مسئلے پہ نازک جگہوں سے گزار کے لے جاتا ہے. یہ بھی ایک پریکٹس کرنے والے کی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک ہم لوگ پریکٹس نہیں کرتے ہم کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں یہ ہے ہمارے میں کہ ہم کو پریکٹس کر لیں، پہلے ہم خود کریں پھر کسی کو کچھ کہیں. اور اسلام میں بھی ہمارے ہے کہ پہلے آپ خود عمل کریں پھر دوسرے کو تلقین کریں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. تو لہٰذا آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہے، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں اور کس چیز میں ماہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ اپنی نمازیں ٹائم پہ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ روٹین آپ کو بالکل پکی عادت ہو گئی ہے؟ اگر آپ ایک دن نماز چھٹ جائے تو رات کو آپ کو پراپر نیند نہیں آتی، آپ کو بے چینی ہوتی ہے کہ بھئی میری نماز کیوں چھٹ گئی ہے یا میرا ایسا کیوں گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے ہماری نماز، جو ہماری عادت بن گئی ہے اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. ہم جب چھوڑتے ہیں تو میں تو خاص کر مجھے نیند ہی نہیں آتی رات بھر. اگر کبھی میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں اور لیٹ جاؤں گی، آج میں تھک گئی ہوں ابھی اٹھ کے پڑھ لوں گی، تو وہ میں اور تھک جاتی ہوں کہ نماز نہیں پڑھی، مجھے اور تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے. اگر میں پڑھ کے سکون سے لیٹتی ہوں کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی، بے شک میں تھکی ہوئی ہوں، تو مجھے پرسکون نیند آ جاتی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ضرور مجھے اپنی رائے سے بتائیے گا اور کمنٹ میں، اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ نے اپنی رائے مجھ سے شیئر کی ہے. شکریہ، جزاک اللہ.